اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ آمنو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اصلاح مبتدع، اصلاح بدعتی کی اصلاح، بدعتی کی اصلاح، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی موحد بھی بنا ہوا ہے جی، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، کلوں میں شریک ہو جاتا ہے، بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اسلام میں پورا داخل ہو جا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ختم شریف پڑھنے چلا گیا قبر پہ یا کسی گھر میں جی، مکان نیا بنا، دکان نہیں بنی، وہاں ختم پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یہ سری بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سری بدعت ہے۔ اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا جی، محرم کے چاول کھانے چلا گیا، ربیع الاول کے، بدعتیوں کی اصلاح ہے۔ ولا تتبعوا، نہ پیروی کرو خطوات شیطان کے قدموں کی، پیروی نہ کرو۔ یہ بدعتیں اور رسمیں یہ ابلیس سکھاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ ابلیس تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، نیچے لکھے زجر، اللہ نے ڈانٹا۔ زللتم کے نیچے لکھا ہے ترغیب الالجد، چوتھی دفعہ ترغیب ہے۔ کتنی دفعہ؟ بس اگر پھسل جاؤ تم، من بعد ما جاءتکم، اس کے بعد کہ آ چکے تمہارے پاس البینات، واضح دلائل، جب قرآن آ گیا، وہی آ گئی، اب بھی تم پھسلے۔ فَعَلَمُوا، بس جان رکھو، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ حل ینظرون، نیچے لکھے تخویف دنیاوی، اللہ نے دنیا کے عذاب کا ڈراوا دیا، نہیں انتظار کرتے الا مگر ان یأتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، ان کے پاس آئے اللہ، فی ظلل، سایوں میں، من الغمام، بادلوں سے، والملائکہ، اور فرشتے آئے۔ اللہ بادلوں میں آ جائے اور فرشتے بادلوں میں آ جائیں، اسی چیز کا انتظار ہے، اللہ کا آنا، فرشتوں کا آنا۔ اس سے مراد ہے اللہ کا عذاب آنا، اللہ کا عذاب آنا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اللہ کا عذاب ہے، اسی بات کا انتظار کر رہے ہو۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، یعنی کہ اللہ کے عذاب میں تم سارے ہلاک کر دیے جاؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے امور۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ سارے امور کدھر جاتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں۔ انسانی اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، کسی نبی ولی پر اعمال پیش نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، عرضی اعمال کا میں آگے کسی موقع پر اس کو ذکر کروں گا۔ سل بنی، نیچے لکھا ہے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ، اللہ نے دنیا کے عذاب کا ڈراوا دیا اور ایک نمونہ بھی بیان کر دیا، ایک نمونہ بھی بیان کر دیا۔ دیکھیں ذرا، پوچھ لیجئے، سل کا معنی پوچھ لیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل، کن سے پوچھ لو؟ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کم آتیناہم، کتنی ہم نے انہیں دی ہیں۔ کم پڑا ہے؟ کم کتنے قسم تھا؟ نحمیر میں 2 قسم تھا، ایک کم خبریہ، استفہامیہ۔ کتنی ہم نے انہیں دی ہیں، من آیت، نشانیاں، بینۃ، کھلی کھلی۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ لیکن انہوں نے بجائے شکر کے کفران کیا۔ کفران کا مطلب ناشکری، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بڑی انہیں نشانیاں دی تھی، انہوں نے بڑی ناشکری کی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ، نیچے لکھے اور ہمارا قانون ہے، اور جو کوئی تبدیل کرتا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کہ آ چکی وہ نعمت اس بندے کے پاس۔ اگر اللہ کی نعمت بندے کے پاس ہے اور بندہ اس کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے، یعنی ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کریم سخت سزا دینے والے ہیں، یعنی کہ اللہ اس نعمت کو واپس کر لیتے ہیں۔ زجینا، نیچے کیا لکھے؟ جواب سوال مقدر۔ ایک سوال ہوتا تھا کہ کافروں کے پاس رزق بہت ہے، وہ بھی اللہ کی تو ناشکری کرتے، پھر بھی ان کے پاس کیا ہے؟ اتنا رزق ہے، جس کا پھر اللہ نے جواب دیا
اوپر کیا لکھے؟ ترغیب الجہاد نمبر 5، 5ویں ترغیب ہے۔ زجنا خوبصورت کیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے خوبصورت کی گئی ہے۔ کیا خوبصورت کی گئی ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یہ سمجھتے بس یہ دنیا ہی دنیا اور کچھ نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان والے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا اور ان لوگوں کا اچھا، اور وہ لوگ جو بچتے رہے کس سے؟ کفر سے بچتے رہے، فوقہم اوپر ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے ہوں گے۔ اوپر کا مطلب ہے جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے، اس طرح اوپر یا رتبے میں اونچے ہوں گے، رتبے میں اونچے۔ اللہ یرزق کو نیچے لکھا ہے یعنی روزی کا مدار قسمت پر ہے، نام کمال و مقبولیت پر۔ یہ جو روزی ہے نا، جس کے پاس زیادہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ میں اس پر راضی ہوں۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، جس کے رقبے زیادہ ہوں، بنگلے کوٹھیاں، کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھا بھی فلاں بندہ کیسے ہے، تو آگے کیا کہتے ہیں؟ بڑا اللہ راضی ہے جی، بڑے رقبے ہیں، بڑی فصل۔ یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، یہ تو قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا کی بات نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس روزی زیادہ ہو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، نہ، یہ تو قسمت کی بات ہے، کمال کی بات نہیں ہے، مقبولیت کی بات نہیں۔ کان الناس، اوپر کیا لکھا ہے؟ ترغیب، چھٹی ہے، چھٹی ترغیب الجہاد۔ کان الناس تھے لوگ، امتا واحدہ ایک گروہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ متفقین علی التوحید از روح المعانی، تفسیر المعانی۔ سارے موحد تھے، جب سارے موحد تھے تو پھر اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے شرک گھڑ لیا، تو پھر اللہ نے فبعث اللہ النبیین، بس بھیجا اللہ نے نبیوں کو۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ اختلاف مٹانے کے لیے، مبشرین، وہ انبیاء خوشخبری دیتے تھے جو موحد رہتا بن جاتا، وہ منذرین اور ڈرانے والے تھے جو شرک پر لگا تھا۔ وَأَنزَلَ اختلاف کیسے مٹاتے تھے نبی، اس کا بیان ہے۔ اور اتارا اللہ نے معاہم ان کے ساتھ الکتاب، کتاب کو اتارا بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ کیوں کتاب اتاری؟ لِيَحْكُمَا تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما ان امور میں اختلفوا فی جس میں لوگوں نے کیا کیا۔ کتاب آسمانی کیوں آتی ہے؟ اختلاف بڑھانے کے لیے یا اختلاف مٹانے کے لیے؟ آج کل کچھ صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن نہ بیان کرو اختلاف ہوگا، قرآن بیان نہ کرو کیا ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ ایسے ڈیٹھ مشرک بھی پیدا ہو گئے۔ بھئی قرآن تو آیا ہے اختلاف مٹانے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ان کا پکا نظریہ ہے، ان کا پکا نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں جس مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں اختلاف زیادہ ہوتا ہے، لوگ جی متنفر ہو جاتے ہیں، نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو قرآن سے متنفر ہیں، ایسے کھتری نمازیوں کو کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جو قرآن سے نفرت رکھتے ہیں؟ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ ہاں، قرآن امن کا درس دیتا ہے کہ شرک کفر چھوڑو اور موحد بن جاؤ، اور یہ چونکہ لوگ ہوتے ہیں مشرک نہ، قرآن ان کا شرک واضح کرتا ہے تو وہ قرآن کو اختلافی کتاب کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اختلاف کا فیصلہ کرنے، یعنی قرآن کی حیثیت جج کی حیثیت ہے، یہ فیصلہ کرے گا، کوئی بزرگ یا بزرگ کی کتاب فیصلہ نہیں کرے گی۔ فلاں کتاب اٹھا کے جی لیا ہوا کابر کی، اس میں اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے۔ ایسے مشرک قسم کے لوگ سارا دن انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، فلاں بزرگ کا کیا عقیدہ تھا، فلاں کا کیا عقیدہ تھا، کبھی یہ نہ دیکھا کہ قرآن نے کیا عقیدہ ہمیں بتایا ہے۔ اسی وجہ سے تو اختلاف و انتشار و افتراق ہو چکا ہے، اور اکثریت لوگوں کی مشرک بن گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کو محض ایک افسانہ اور کہانی سمجھا ہوا ہے، عقائد کی کتاب نہیں سمجھتے۔
وما اختلف فی، اور نہیں اختلاف کیا اس میں حق کے اندر، الا الذین، مگر ان لوگوں نے کیا، اوتوہ، جو دیے گئے ہیں وہ کتاب علم، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکے ان کے پاس واضح دلائل آئے، کتابیں آئیں، تب انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ کیوں؟ کتاب تو اختلاف مٹانے آتی ہے، انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ بغیاً، ضد تھی، بینہم، آپس میں کیا تھی؟ ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ، پس ہدایت پر رکھا اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو ہدایت پر، توحید پر رکھا۔ نیچے لکھا ہے نا، لِمَخْتَلَفُ، اس مسئلہ کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، حق میں سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے۔ نیچے لکھا ہے نا، وَاللَّهُ يَهْدِي، اور اللہ لے جاتا ہے، مَن یشاء، جسے چاہتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ اللہ اپنی مرضی سے لے جاتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے لے جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنی منیب کو لے جاتا ہے، جو رجوع کرے قرآن کی طرف۔